اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ سامعین، الیکشن بہت قریب آ گئے ہیں، چند دن رہ گئے ہیں، تو آپ نے اپنی ووٹ اگر ڈالی نہیں ہے تو ابھی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس دن تو آپ نے ڈالنی ہے، لیکن یہ بھی آپ کو سہولت ہے کہ آپ اپنی بیفور ٹائم بھی جو ہے وہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور آپ کو ڈالنی بھی چاہیے۔ جب یہ آپ کو حق ملے آپ شور ڈالتے ہیں، ہمیں حق نہیں ملتا، یہ ہمارا کام نہیں ہوتا، وہ ہمارا کام نہیں ہوتا، تو پھر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے کام، یہ جمہوری ملک ہے، یہاں کام تو جمہوریت سے چلتا ہے، جذبات اپنی جگہ، لیکن جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے اپنے کینڈیڈیٹ کو، جس کو مرضی دل آپ کا کرتا ہے اس کو ووٹ ڈالے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ کوپر ایگر سے الیکشن لڑ رہے ہیں قاسم وزیر، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے متعلق ایک خبر بھی ہم نے دیکھی، ہماری نظروں سے گزری، بات بھی اس پر ہوئی، تو ان کا نقطہ نظر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ قاسم، ایک بار پھر آپ کو آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ رائے صاحب، اور سارے سامعین کو بھی السلام علیکم۔ قاسم، ایک خبر تھی تو میں نے کہا ذرا آپ کا بنتا ہے وہ آپ سے بھی بات یہ پوچھی جائے، آپ ڈیفینیٹ آپ کو پتہ چل چکی ہوگی کہ آپ منسوخ کی جا رہی ہے آپ کی پارٹی کے حوالے سے، تو یہ تو سارے ہی کہتے ہیں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے، کسی بھی پارٹی میں کوئی بھی مسلمان کینڈیڈیٹ ہے وہ تو اس طرح کی چیزیں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کا کیا موقف ہے اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے تو؟ جناب، میں یہ کہوں گا کہ رمضان کا آخری ٹائم چل رہا ہے، بلکہ آج آخری روزے کا دن بھی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان کو اندر بند کر کے رکھتا ہے، لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کے شیطان کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو کچھ ایسی شرارت ایک دو بندوں نے مل کے میرے خلاف بھی کی ہے، اور انہوں نے ایک ایسے پمفلٹ، ڈیجیٹل پمفلٹ انہوں نے بنایا ہے اردو میں اور ڈینش میں، جہاں انہوں نے میرا نام بھی یوز کیا ہے اور میری پارٹی کا نام بھی یوز کیا ہے، اور وہ یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی السینہ کا منشور میں قرآن کا ذکر کیا گیا ہے یا پالیسیز میں قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ مطلب کہ یہ ڈائریکٹ انہوں نے ایک جھوٹ اس طریقے سے بولا ہے۔ بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک یٹرنگسفریhed جسے فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں ڈنمارک میں، اس میں بہت سارے نقطے نظر ہوتے ہیں۔ تو پارٹی کہتی ہے کہ ڈنمارک میں شروع سے فریڈم آف سپیچ رہی ہے، اس فریڈم آف سپیچ کو رکھنا چاہیے، اور بات جب آتی ہے قرآن پاک جلانے کے لیے تو اس کے لیے ایک علیحدہ لا ہونی چاہیے، وہ ان ساری چیزوں کے اندر فریڈم سپیچ کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک کو جلانے کی جو غیل ہے، اس کی ایک علیحدہ غیل ہونی چاہیے، جس کی ایک علیحدہ سزا ہونی چاہیے، جب جسے ہم کہتے ہیں شکھین غسیس میں ساری، اس کے اندر یہ ہم نے ڈالنا ہے۔ تو بات بس مختصر سی ہے کہ ان دو چیزوں کو علیحدہ کرنا چاہیے، لیکن ان دو بندوں نے یا ایک بندے نے اس کو اپنے فائدے کے لیے سوچا کہ میں کسی طریقے سے پروپاگنڈا کروں، قاسم کی کمپین خراب کروں، قاسم کے خلاف جاؤں، میرے کمپین کے لوگوں کو فون کیا، ان کو پریشان کیا، تنگ کیا کہ یہ دیکھو آپ کس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے پیارے بھائی بزرگ بہنیں میرے ساتھ ہیں، الحمدللہ وہ ہر طریقے سے میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ آج ہی میری میٹنگ ہوئی ہے اپنی کیا کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بھی، اسی ٹاپک پہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا قاسم جب دین کے بارے میں بات آتی ہے نا ہماری پارٹی میں اور اسے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے تو آپ سارے ممبران فری ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جس طرح ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ فیوچر میں اگر ایک دو سال میں یہ دوبارہ کوئی غسیس پارٹی اگر کہے کہ اس کو ہم نے اٹھانا ہے کہ قرآن پاک کو جلانے کی دوبارہ اجازت ہو، صرف قرآن پاک کا نام لیا جائے گا، تو اس میں ظاہر ہے ہم تو کہیں گے نہیں، میں تو کہوں گا نہیں، میں بالکل نہیں جلانے دوں گا، اس لا کو بالکل نہیں ہٹاؤں گا، کیونکہ میں آزاد ہوں اس پوائنٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں آزاد نہیں ہوتی، ان کو جو پارٹی اوپر سے بلاوا آتا ہے کہ آپ نے اس طرح ووٹ دینا وہ اس طرح دیتے ہیں، لیکن ہماری پارٹی کا اس پوائنٹ پہ ڈفرینٹ ویوز ہے۔ اسی طرح جب اومس کے آئین کے بارے میں بات آتی ہے، ہماری پارٹی نے ہمیں کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے ہاں کرنی ہے نہ کرنی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی افواہ کسی نے پتہ ہے ہم سب کو کس نے پھیلائی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی بزرگ جس طرح کام کر رہے ہیں، مجھے جتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ میری جیت میں بھی ان کی ہی جیت ہے، میری جیت میں ہی سوسائٹی کی جیت ہے، میری جیت میں ہم سب کی جیت ہے۔ تو الحمدللہ ہم کام پہ لگے ہوئے ہیں، ہم اس طرح کی چھوٹی موٹی پروپاگنڈا سے ہم دور ہیں، ہمیں پتہ ہے جو کر رہے ہیں کریں، لوگ مجھے جانتے ہیں۔ دیکھیں میں نے حیالو ہاسپٹل میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی، جب انہوں نے یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ بند کرائی، میں ایک واحد مسلمان پولیٹیشین تھا جس نے آواز اٹھائی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میرے اوپر کوئی اس طرح کا پروپاگنڈا کرے،
لوگ تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے سالوں سے عرصوں سے مساجد مجھے جانتے ہیں کہ ہر مسجد کے میں آتا ہوں، جو سی مسجد قریب پڑتی ہے نماز کا ٹائم ہو میں پہنچ جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، دینی پروگرام میں آتا ہوں، نہیں کلچر غالب بھائی، پروگرام میرے میں خیال آتا ہے ہوں۔ آپ کا ذکر نہیں کیا گیا، آپ کی پارٹی کا ذکر ہے۔ نہیں، اردو پمفلٹ میں میرا ذکر کیا، میرا نام لیا گیا، اس میں اچھا، میرا میری نام لکھا نظر ہوا سے ہے۔ اردو والا نہیں گزرا۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ جس نے بھی یہ کیا اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، پیار محبت سے رہنا چاہیے تھا۔ رمضان کا آخری عرصہ چل رہا ہے، اس طرح چل رہا ہے، تو پیار محبت سے رہنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ چلیں، دینا یہ چاہیے۔ باتیں یہ ہوتی چلتی رہتی ہیں، سیاستدانوں پر بات ہوتی رہتی ہے، تو آخر میں آپ کیا میسج دیں گے؟ آپ تو الیکشن میں بہت دن رہ گئے ہیں، یہ آج آخری دن ہے رمضان کا بھی۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم سارے بہت ساری محنت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ساری بہنوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، جس طریقے سے اس کو کور کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ میری ایک کمپین ٹیم بھی ہے جو ڈفرینٹ مطلب کہ بیک گراؤنڈ سے ہیں، وہ بھی میری میں کہہ رہے ہیں چھاکچی گیا ہاؤس کہ وہ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم نے ایک بڑے اچھے طریقے سے یہ کمپین چلائی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اسی پہ ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے، اور میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں کہ جو اللہ میرے لیے بہتر سمجھے ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں سب کو یہی کہوں گا کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو سائڈ میں رکھیں، کوئی بات نہیں، گولی ماریں، ہم نے اپنی کمپین چلانی ہے، ہم چلائیں گے انشاءاللہ۔ جی، قاسم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ مہربانی، آپ کا شکریہ۔ ہمارے ناظرین، یہ تھے قاسم نذیر، جو کہ الٹرنیٹو پارٹی طرف سے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ چند دن رہ گئے، 24 مارچ کو الیکشن ہوں گے۔ سامعین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہے تو اپنی بات کر سکتا ہے، اپنی رائے دے سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا سامعین۔